جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، ذرا وہ کھڑکیاں جی شور۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عبادات کا اخلاص عطا فرمائے اور محنت و کوشش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ایک چیز کو ہم نے بیان کیا، اگرچہ وہ ریکارڈ پہ نہیں آ سکی، کہ قرآن مجید بار بار لفظ تقوی بولتا ہے اور لفظ تقوی فرماتا ہے، یعنی عبادت کا لفظ بولا ہے تو نتیجے کے طور پہ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ یہ ہم اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ اسی طرح روزے کی جب بات کی ہے قرآن مجید نے، صیام کی بات کی ہے، تو اس کا رزلٹ بھی یہ بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح حج کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے قرآن مجید نے ذکر کیا تو وہاں پر بھی فرمایا کہ بہترین ذات راہ تقوی ہے۔ الغرض اسی طرح آپ قرآن مجید کو پڑھتے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید بار بار تقوی لفظ فرماتا ہے اور متقی ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ یہ تمام احکامات اس لیے ہیں تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید جو ہے جب طلاق اور طلاق کا ذکر کرتا ہے اور عدت کا ذکر کرتا ہے اور ان معاشرتی مسائل کا ذکر کرتا ہے، ان معاشرتی مسائل کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ یہ معاشرے میں جب چیزیں واقع ہوتی ہیں تو متقین پہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا حق نہ رکھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں صحیح کردار متقین ہی ادا کر سکتے ہیں۔ معاملات اور اگر تعلقات بن رہے ہوں یا ٹوٹ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں جو کردار ہے صحیح وہ متقین ادا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو خواتین طلاق یافتہ ہو جائیں ان کے لیے متاع ہے، برتنے کا سامان ہے اور ان کی ضروریات کا سامان ہے، پورے انصاف کے ساتھ۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پہ لازم ہے، اگرچہ ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ خلاصہ قرآن مجید میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید ہر معاملے میں تقوی شعاری کی بات کرتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ اب اگر ہم تقوی کے بنیادی معنی کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ احتیاط سے زندگی کو گزارتے ہیں، اور احتیاط سے زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے
بلند کردار کا مالک ہوتا ہے۔ اخلاق میں سب سے اہم چیز، اب دیکھیے ہم نے تھوڑا اخلاق کی سمت کو اس طرح پھیرا ہوا ہے کہ بھئی جو شخص آپ یا ہمیں مروت سے ملتا ہے وہ ہم کہتے ہیں بڑا بااخلاق آدمی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مروت اخلاق کا حصہ ہے۔ مروت سے ملنا، عزت سے ملنا، رکھ رکھاؤ رکھنا، آگے بڑھ کے ملنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل اخلاق کی اعتبار سے مروت کا حصہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش دلی سے، کشادہ چہرے سے آگے بڑھ کے ملنا جو ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ لیکن کیا یہی اخلاق ہے؟ اخلاق اصل میں جو ہے اخلاق اصل میں وہ ہے کہ جس میں آپ کا یعنی جو امانت اور دیانت کے حوالے سے جو کردار ہے، دراصل امانت ہے، دیانت ہے اور عدل ہے آپ کا، یعنی اصل چیز یہ ہے، امانت، دیانت اور عدل، یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ کیونکہ مروت سے ملنا وہ تو کوئی بھی مل سکتا ہے، لیکن اور ملا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے جس میں امانت ہے، یعنی ہم امین ہوں، دیانتدار ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کے ہم عادل ہوں، یہ تقاضا ہے قرآن مجید کا۔ اور یہی اصل چیز ہے معاشرے میں جو کہ معاشرے کو موو کراتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں ہوا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب امت کی قیادت کی بات آتی ہے نا، قیادت ایک امانت ہے، یعنی جب امت کی آپ کہیں قیادت کی بات آتی ہے کہ اس نے اس عالم انسانیت میں قائد بننا ہے اور قیادت کی سطح پہ جا کے ٹھہرنا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں، امانت ہے، دیانت ہے اور عدالت ہے۔ قرآن مجید بار بار جو ہے اس چیز کو ذکر کرتا ہے، لیکن ہم نے اسے بار بار نظر انداز کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم جیسے مسجد میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تقویٰ ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کاروبار میں آتے ہیں، ملازمت میں آتے ہیں، ملازمت میں آتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہم کئی روز تک ہمارے لیے اگر کوئی طاقتور آدمی ہے تو اس کے لیے آفس میں وقت پہ آنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کوئی افادیت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے بازاروں کا حال، منڈیوں کا حال، جہاں پہ مسلمان کے کردار کی پرکھ ہے وہاں پہ ہمارا حال کیا ہے، یعنی ہم کس سطح کے لوگ ہیں کہ ہمارا کردار جو ہے وہ کس سطح پہ ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم حیران کن حد تک بہت نیچے ہیں، بہت نیچے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا۔ اب دیکھیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں ریٹ کا اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ ایک نارمل بات ہے، بیچنے والے کو کوئی گلٹی نہیں ہے کہ میں نے دوسرے کو یعنی اس طرح بیچا ہے کہ میری چیز کی جو اصل قیمت تھی پروفٹ اس سے ٹرپل ہو گیا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات۔ بھئی 2 روپے کی چیز میں نے 10 روپے میں بیچ دی ہے، اسے کسی بات کا خیال نہیں ہے، اور اس پہ کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ جو اسے گرپ کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پاک میں ہے کہ بھئی ایک صحابی جو ہیں وہ کچھ بیچ رہے تھے، نام حکیم بن حزام کا آتا ہے، اور وہ شاید کچھ لاچی بیچ رہے تھے یا کوئی چیز۔ اب 2 روایتیں ہیں ان کے حوالے سے کہ بھئی وہ کم قیمت کر کے بیچ رہے تھے یا زیادہ قیمت کر کے بیچ رہے تھے، یعنی جو بازار کا ریٹ تھا اس سے کم بیچ رہے تھے ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ زیادہ بیچ رہے تھے۔ اصل میں کم بیچا جائے تو بھی آپ بازار کو دراصل
توڑتے ہیں قیمت کو، اور آپ پوری مارکیٹ کو نقصان دیتے ہیں، اور پوری مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے افراد کا بھروسہ توڑتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایک بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑی چالاکی سے اگر ریٹ کو بہت کم کر کے بیچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکیٹ ریٹ کو خراب کر رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز اب چونکہ بازار میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، تو اسے میں جتنی قیمت میں چاہوں گا بیچ دوں گا، بک جائے گی میری۔ اب یہ دونوں روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے۔ اب دیکھیں صحابی ہیں، کوئی عام فرد نہیں ہے۔ یہی سیرت دراصل ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے اگر ہماری مارکیٹ میں بزنس کرنا ہے تو ریٹ وہی رکھو جو کہ بازار کا ہے، اس سے زیادہ یا کم ریٹ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی چیز اگر آئی ہے بازار میں آئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خریدار کی گرپ کیا ہے، خریدار کی طاقت کیا ہے، قوت خرید کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ قوت خرید سے زیادہ کرتے ہیں، جو نارمل مڈل کلاس قوت خرید ہوتی ہے، اگر اس سے زیادہ کرتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف امیر طبقہ ہی زندگی گزار سکتا ہے، مڈل کلاس یا غریب طبقہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ ریاست طے کرتی ہے اس بات کو کہ بھئی ہماری کلاس کہاں تک ہے، یا ہم نے ریٹ کو کس حد تک رکھنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یا تو بازار سے نکل جاؤ، یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، بازار سے نکل جاؤ، یا پھر بازار میں رہو تو جو ریاست نے مقرر کیا ہے ریٹ اس کے مطابق چلو۔ اب یہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے فرما رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم کس طرح چیزوں کو اپ ڈاؤن کرتے ہیں، یعنی کس طرح چیزوں کو اپ ڈاؤن کرتے ہیں کہ ہمیں نہ ریاست کی پرواہ ہے، نہ محکموں کی پرواہ ہے، نہ سسٹم کی پرواہ ہے، نہ غربت کی پرواہ ہے، نہ کسی اور بات کی پرواہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قریب سے گزر کے گیا ہے اور وہ گھر سے آیا ہے صرف اس لیے کہ میں نے یہ چیز خریدنی ہے، اور اس کی قوت خرید کے مطابق وہ چیز مل سکتی ہے اسے، لیکن سامنے والے نے اسے آسمان سے لگایا ہوا ہے، اور وہ گزرتا ہے اور حسرتوں بھرے دل کے ساتھ جاتا ہے اور واپس خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس چیز کا جو اثر ہے انسان کے کردار پر، انسان کی شخصیت پر، انسان کے حالات پر، انسان کی کیفیات پر، انسان کے اندر جو غم پیدا ہوتا ہے، جو غصہ پیدا ہوتا ہے، جو ایک ریاست کے خلاف ایک انتقام پیدا ہوتا ہے، اسے صرف پھر طاقت کے ذریعے ہی دبایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ جو ہمارا معیار تھا۔ ہمارا آفس ہمارا معیار ہے کہ ہم کتنی دیانت سے، کتنی امانت سے اور کتنے عدالت سے کام کرتے ہیں۔ بازار ہمارے کردار کا معیار ہے، پرکھ ہے ہماری کہ بھئی ہم کس طرح معاملات کو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم کسی امانت کے امین بنائے جاتے ہیں تو ہمارے کردار کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنے امانت دار ہیں، کتنے دیانت دار ہیں، اور کتنے صاحب عدل انسان ہیں۔ تو قرآن مجید بار بار تقویٰ کہتا ہے، لیکن ہم تقوی کا ایک ظاہر سا معنی کرتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے لباس کی تراش خراش کو بدل دیتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں متقی کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی کو تقویٰ شعار کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تم نے اسے پیسے دیے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، یعنی لین دین کبھی کیا ہے اس سے، کبھی پیسے لیے ہیں، کبھی پیسے دیے ہیں، لین دین کیا ہے اس سے؟ کہنے لگے نہیں، میں نے اسے مسجد میں نوافل پڑھتے بہت دیکھا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ جب تم لین دین اسے کرو تو پھر اسے تم کہنا کہ یہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ یہ معیار تھا امت میں اور یہی ضروری تھا۔ دیکھ لیں جب تک یہ معیار رہا اس وقت تک امت قیادت کے مرتبے پر فائز رہی، اور جب یہ معیار ختم ہو گیا، ہم نے ظاہری لباس کے تراش خراش کو معیار بنایا، تو یہ معیار جب گرا تو پھر امت قیادت کے درجے سے بھی گر گئی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔